سر، فلسطینی صحافی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو غزہ کے لیے امداد جمع کی گئی تھی اس میں سے ایک سوئی بھی غزہ تک نہیں پہنچی، کیا سچائی ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزشتہ 1.5 سال سے جو فلسطینی لوگوں نے اپنی تاریخی جسے کہتے ہیں کہ صبر، استقامت اور اپنے تاریخی موقف پر استقلال سے جو جنگ انہوں نے جیت لی ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں، جی۔ اب اس کا ایک دوسرا محاذ ہے، اور دوسرا محاذ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بالخصوص اور مسلمانوں میں بالعموم وہ چاہتے ہیں کہ اس موقف کو کمزور کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ جہاں تک الخدمت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، اس کی خدمات کا، پاکستان کے 25 کروڑ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم گزشتہ 1.5 سال سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ خدمات ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہوں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک ذمہ دار ادارہ ہے، حکومت پاکستان کے تمام تر جو ہے کہ قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق کام کر رہا ہے، تو ہماری ہر چیز پبلک ہے، پبلک ڈومین کے اندر ہے، پبلک میڈیا کے اندر موجود ہے۔ تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ الخدمت کو اور الخدمت کی خدمات کے اوپر جو ہے کہ کوئی جو ہے کہ وہ شک و شبہات کے سائے نہیں لہرا سکے گی۔ اچھا وقاص صاحب، یہ تو ایک فلسطینی صحافی نے کوئی بس ایک بول دی ہے بات، اور اس کے اپنے کریڈینشلز پر بھی کافی سارے سوالات ہیں۔ اس سے قبل تارڑ نے اسمبلی فلور میں بھی یہ کہا کہ الخدمت کے ذریعے ہم نے جو ہے نا فلسطین کی مدد کی، اور الخدمت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ یہ تو درست ہے یہ بات، لیکن کیا کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ الخدمت کے علاوہ بھی کوئی ایسی این جی اوز جو کہیں نہ کہیں اس طرح کی، ان پر کوئی اس طرح کا کوئی شائبہ یا اس طرح کی بات جو ہے نا وہ صادق آتی ہو، ایسا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یعنی ابھی تک ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں جو یعنی انسانوں کی خدمات کے لیے کام کرنے والی جو تنظیمات ہیں، الحمدللہ ان کا ریکارڈ چاہے کرونا ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، اس موقع پر بہت شاندار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے کو چیک کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت جو ہے یہ اکتوبر 2023 کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی، یا بلکہ یک طرفہ طور پر جو ہے کہ یہ ظلم شروع ہوا، تو الخدمت فاؤنڈیشن اکیلی نہیں بلکہ جتنے بھی جو ہے کہ ہم خیال ہمارے لوگ کام کرنے والے تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کام کا آغاز کیا۔ اور یہ موقع تھا جب اخوت نے اس موقع کے اوپر جو ہے کہ کسٹمر کیئر سوسائٹی جو ہے اس نے اسی طریقے سے سیلانی اور اس طرح کے لوگوں نے جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے کہ کہا کہ ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ الخدمت کا چونکہ ڈیزاسٹر میں، چونکہ حال ہی میں ترکی میں کام ہوا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ الخدمت کے ساتھ آگے چلے اور ہم انشاءاللہ اس پہ آئیں گے۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ این ڈی ایم اے کے ذریعے سے جو سامان ہم نے بھجوایا، ابھی تک 19 چارٹرڈ فلائٹ جا چکی ہیں، اور یہ سامان غزہ کے اندر جا چکا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ ہمیں سیلانی نے اور ہمیں اس طرح کے اداروں نے اور ایزی نے جو ہے کہ ہمیں سامان دیا کہ جہاں الخدمت کا سامان جا رہا ہے تو اپنے جہاز کے اندر بھیجا جائے۔ تو الحمدللہ الخدمت جو ہے کہ سب کے ساتھ مل کر، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا دیگر جو ہے کہ رفائی کام کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وقاص جعفری صاحب، ایک صرف سوال اور ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ الخدمت کے تحت کتنی کوئی فنڈ ریزنگ ہوئی، اور پھر اور وہاں پہ کتنا ہم نے اپنا انپٹ جو ہے نا ہمارا وہ گیا ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ الحمدللہ ہم ابھی تک 6 ارب روپے کا کام کر چکے ہیں، اور یہ پورا ڈاکومنٹڈ ہے۔ دیکھیے، یعنی ہم نے جو چارٹر جہاز بھیجے تو ظاہر ہم نے اس کی فیس ادا کی ہے، اس کا کرایہ ادا کیا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ کے کمپلائنس اور گورنمنٹ کے ٹیکس کے ساتھ جو ہے کہ ہم نے ادا کیا ہے۔ ہم نے اگر یہاں سے 4 بحری جہازوں میں سامان بھیجا ہے تو وہ جو ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھیجا ہے۔ اس وقت جو ہے کہ الخدمت کے تعاون سے پاکستان میں جو ہے کہ 350 طلبہ اور طالبات فلسطینی جن کا تعلق غزہ سے ہے، وہ اس وقت تعلیم کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ باقاعدہ ہیلتھ منسٹری آف فارن افیئر، اسی طریقے سے جو ہے کہ فلسطینی ایمبیسی، ان کی جو ہے کہ اپروول، ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ تو 6 ارب کا کام ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب ایک شورش زدہ، جنگ زدہ علاقہ ہے کہ جس میں دنیا کا سب سے بدترین جنگی مشینری استعمال ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کہ دن کی روشنی میں اور ہر وقت جو ہے کہ سامان پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ سامان پہنچا رہے ہیں، اور الخدمت جو ہے کہ نہ صرف مصر سے بلکہ اردن سے بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو ابھی تک ہم یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اس وقت 3000 ٹن سے زائد سامان جو ہے ہم پہنچا چکے ہیں۔ اس کے اندر فوڈ آئٹم ہے، اس میں نان فوڈ آئٹم ہے، اس کے اندر میڈیسن شامل ہے۔ 3000 ٹن سامان بحری جہاز
اور جو کہ چارٹر فلائٹ کے ذریعے سے جا چکا ہے. اور الخدمت صرف جو ہے کہ غزہ کے اندر کام نہیں کر رہی, اس وقت جو ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے کہ غزہ سے مصر میں مہاجر ہو کر آ چکے ہیں. ظاہر بہت برے حالات ہیں, جنگ جاری ہے, تو وہاں الخدمت نے مصر میں اپنے آفس کے ذریعے سے کام کر رہی ہے. ہم نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں لے کر آئیں. اردن ہم نے جب دیکھا کہ جب رفح بارڈر بند ہو گیا مصر کا, تو ہم نے اردن میں, اور ہم یہ سارا کام باقاعدہ کولیبوریشن سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایجپشین ریڈ کریسنٹ, فلسطینین ریڈ کریسنٹ, اس طرح رائل ہاشمائٹ فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو الخدمت گویا پورے کمپلائنس کے ساتھ, پورے قوانین اور ضوابط کو ملوز خاطر رکھ کر کام کر رہی ہے.